کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں، یعنی یہ بت، ولا یغنی عنک شیئا، اور وہ آپ کے کسی کام بھی نہیں آ سکتے. بابت شیء کوئی نہیں، یہ وہی ہے شیئا، کوئی شیء ہی نہیں، اتنی سی چیز کے لیے بھی آپ کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی. یا ابتی، اے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس تو علم کی بات آئی ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آئی. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو آپ میری اتباع کریں، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کر جاؤں گا. یا ابتی، اے میرے ابا جان، یہ دیکھیں تیسری دفعہ ہے یا ابتی یا ابتی. لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں، عبادت یعنی اس کا حکم نہ مانیں. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو اپنے رب کا، رحمان کا پکا نافرمان ہے. یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آپ کو پکڑ لے اگر آپ نے یہ بت پرستی اور یہ شرک جاری رکھا. فتکون للشیطان ولیا، تو شیطان پھر آپ کا ولی ہو جائے، آپ اس کے ولی ہو جائے، جو انجام اس کا ہونے والا ہے وہی آپ کا ہو جائے. یہ انہوں نے یا ابتی یا ابتی، اے ابا جان اے ابا جان، کوئی بدتمیزی نہیں کی. لیکن ابے کہاں ہوتے ہیں سمجھنے والے؟ وہ پیغمبر کے ابے کیوں نہ ہو، سوائے ان کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. کتنا پیارا واز تھا. جواب میں انہوں نے کیا کہا ابا جی نے؟ قالا، تو وہ بولا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو مجھے میرے خداؤں سے دور کرنا چاہتا ہے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا، اس دعوت حق سے نہ ہٹا، لأرجمنک، تو میں ضرور تجھے سنسار کر دوں گا. یہ دیکھیں باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ تجھے پتھر مار مار کے تباہ و برباد کر دوں گا. وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اور اب تو ایک لمبے عرصے کے لیے میری نگاہوں سے دور ہو جا، نہیں تو میں نے تجھے مار دینا ہے، اور لمبے عرصے کے لیے میرے سامنے نہیں آنا. قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ پر سلامتی ہو. سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، ان قریب میں اپنے رب کے حضور آپ کے لیے دعا کروں گا. انہو کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. لیکن یہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں منع کر دیا سورہ توبہ میں کہ جو شرک کی حالت میں مر گیا اب اس کے لیے دعا بھی نہیں کرنی. زندگی میں کر سکتے ہیں، بعد میں نہیں کر سکتے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آپ جتنا مرضی اچھا باز کر لیں، جب سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بات ماننا نہیں چاہتے، چاہے وہ آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو جو آپ کی عادت سے بھی واقف ہے، اس کے باوجود وہ بات قبول نہیں کرے گا اگر وہ ضد اور ہٹ درمی پر اڑا ہوا ہے. تو یہ اچھے باز کی مثال. تیسرا موڈ ذکر ہوا تھا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور مجادلہ کرو ان کے ساتھ احسن طریقے کے ساتھ. مجادلہ یعنی ترکی بدترکی گفتگو، ڈیبیٹ. وہ بات کریں اسی لیول کا انہیں الزامی جواب، جسے میں پھکی کہتا ہوں، اینٹی وینم کہتا ہوں، لیکن وہ بھی باللتی ہی یا احسن، احسن انداز میں ہونی چاہیے، اس میں گالی گلوچ نہ ہو. لیکن یہ نیچرل چیز ہے، جب مجادلہ ہوگا نا، آپ گالی نہ بھی نکالیں اگلے کو گالی لگنی ہے، کیونکہ مجادلہ ہو رہا ہے نا. یہ مجادلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا. دیکھیں میں نے یہ تینوں موڈ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا، کیونکہ یہ جو رکوع کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. تو میں نے ضروری سمجھا کہ حضرت ابراہیم جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، انہی کی زندگی سے وہ مثالیں پیش کی جائیں جو قرآن میں آئی ہیں. اب یہ جو مجادلے کی مثال ہے نا، یہ تو کمال کی مثال ہے. وہ ہے سورۃ الانبیاء کے اندر بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ بھی کمال کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی قوم ایک سالانہ میلے کے اوپر گئی ہوئی تھی، پیچھے سے انہوں نے ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں گھس گئے اور سارے بت توڑ دیے.
اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر جا کر کلہاڑا رکھ دیا. یہ مجادلہ کرنے لگے ہیں. اس میں حکمت بھی شامل ہے, اس میں اچھا واعظ بھی شامل ہے, اور مجادلہ بھی شامل ہے. وہ مجادلہ ہوگا ظاہر ہے, جب آپ نے بزرگان دین ہی ان کے ذبح کر دیے ہیں تو مجادلہ تو ہونا تھا. جب وہ واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں, تو بڑے پریشان ہوئے, میٹنگ کال کی, اور انہوں نے کہا کہ جس نے بھی ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے بڑا ظالم ہے. بھائی بت تو تمہاری حفاظت کرنے کے لیے تھے, تمہارے جھوٹے معبود تھے, وہ بیچارے اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکے. اس طرف ان کا دھیان خود نہیں گیا. تو جب انہوں نے میٹنگ کی نا تو اس میں پھر بات سامنے آئی. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. انہوں نے کہا کہ ہم کچھ عرصے سے سن رہے تھے کہ ایک نوجوان لڑکا ہے یہاں پہ جو برائی کے ساتھ ان بتوں کا ذکر کرتا تھا. برائی یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب کوئی گالیاں نکالتا تھا, وہ یہی کہتا تھا کہ یہ بت کسی کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں, کیا نفع دے سکتے ہیں. قالوا فأتوا به على اعین الناس. تو انہوں نے پھر مشورہ کر کے کہا کہ لوگوں کے سامنے سے پیش کرو, لعلهم یشهدون, تاکہ وہ گواہی دیں اس بات کی کہ واقعی یہی وہ بندہ ہے. اور ظاہر ہے وہ مان لے گا تو پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا, پھر ہم اس کے اوپر کوئی مقدمہ قائم کریں گے. اب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا. قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم, کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا, یہ سارے مزارات تم نے گرائے ہیں آج کے دور میں, یہ سارے بزرگان دین ان کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا. تو انہوں نے کہا بلکہ یہ تو ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا. بڑے بت کا لفظ نہیں استعمال کیا, بڑے کا, اور یہ توریہ تھا, یہ جھوٹ نہیں تھا. یہ ذو معنی جملہ تھا جس کے دو معنی بنتے ہیں کہ ان کے بڑے نے کیا, یعنی ایسا جو طاقت میں ان سے بڑا ہے, یعنی کہ میں ڈائریکٹ اپنا نام نہیں لیا. اور انہیں یہ میسج کنوے کرنے کی کوشش کی کہ یہ بڑے بت نے کیا کیونکہ کلاڑا اس کے کندھے کے اوپر رکھا ہوا تھا, تاکہ یہ سوچیں, کیونکہ اس کے شروع میں ہے کہ وہ توڑنے کے بعد انہوں نے کلاڑا رکھا بڑے بت کے اوپر تاکہ یہ سوچیں, کیونکہ پورا پلان تھا نا مجادلہ کرنے کا. فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ. ان کا اگر یہ بت جو ماشاءاللہ شہید ہو چکے ہیں ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں تو. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ. تو اب یہ پھکی والا جواب سن کے وہ اپنے جی میں رجوع کرنے لگے, اپنے اپنے دل میں سوچنے لگے. فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ. اور پھر الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ یہ تو نے کیا ہوگا. مراد یہ کہ انہیں بھی پتا تھا کہ یہ بڑا بت نہیں کچھ کر سکتا, وہ تو ہل جل ہی نہیں سکتا نہ. یہ جو ذبح شدہ بزرگان دین ہیں یا بت ہیں یہ بول سکتے ہیں, ان کے لیے تو بزرگان دین تھے نا ان کے. اور انیشلی یہ بت پرستی شروع بھی بزرگان دین سے ہوئی ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے قوم نوح میں, جن کی یادگار میں پہلے پتھر رکھے گئے, کچھ عرصے بعد انہیں تراشا گیا, پھر وہ 5 بت بن گئے. سٹارٹ میں وہ ان کی یاد میں پتھر رکھے گئے تھے, پھر ان کے بت بن گئے. یوں دنیا میں پہلی دفعہ شرک کا آغاز ہوا تھا. تو انہوں نے کہا اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھو. تو انہوں نے اپنے جی میں سوچا کہ یہ کیا بولیں گے, یہی ظالم ہے. ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. پھر وہ سر جھکائے ہوئے شرمندگی کے ساتھ بولے, ابراہیم تم خوب جانتے ہو کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے. اب ابراہیم علیہ السلام کو ملی فل ٹاس, تو دیکھیں پھر کس طریقے سے باؤنڈری سے باہر گئی ہے. قال, تو انہوں نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ, کیا تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہو, ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم, جو کسی شے کا بھی تمہیں نفع نہیں دے سکتے نہ نقصان دے سکتے. صرف عبادت کی نفی نہیں ہوئی ہے, نفع اور نقصان کا بھی ذکر ہے. یہ کہتے ہیں نا نہیں ہم اپنے بزرگان دین کی عبادت نہیں کرتے, ہم قبروں کی عبادت نہیں کرتے, نفع نقصان کا تو عقیدہ رکھتے ہو نا. دونوں چیزوں کی نفی آئی. اف لکم, تف ہے تمہارے اوپر,
وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان بتوں کے اوپر بھی تف ہے جن کو تم اللہ کے سوا معبود بنائے ہوئے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے انہیں ڈیل کیا، سورہ الانبیاء ہی میں اس سے پہلے 54 نمبر آیت میں وہ سخت الفاظ بھی ہیں. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، انہوں نے کہا کہ بے شک تم اور تمہارے آباء و اجداد سب کے سب کھلی گمراہی میں تھے. یہ الفاظ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے استعمال کیے. اس میں ان لوگوں کا رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ جی تھوڑا ہاتھ ہولا رکھا کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ہاتھ ہولا نہیں رکھا، ہم ابراہیمی ہیں. انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی تمہارے سارے بزرگان دین سو کالڈ سب گمراہ تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام یہی کہہ رہے تھے کہ بابت شاہی کوئی نہیں. یہ وہی بات. پھر ان کو ذرا آر دلائی تو انہوں نے جواباً کہا قالوا حرقوه، اسے جلا دو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. دیکھیں کس طریقے سے جذبات سے کھیل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اپنے بتوں کی مدد کرو. یار بتوں نے تمہاری مدد کرنی تھی، تمہیں ان کی مدد کرنی پڑ رہی ہے، یہی تمہاری شکست کی اناؤنسمنٹ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا قلنا، پھر ہم نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور صرف ٹھنڈی نہیں ہونا، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا ہونا ہے ابراہیم پر. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف چال چلی. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، لیکن خود ہی خسارہ پانے والوں میں ہو گئے. آگ کو ٹھنڈا بھی کیا اور سلامتی بھی بنا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. یعنی اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے کہ انہیں تکلیف ہو، سلامتی والی ٹھنڈی. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے مجادلہ بھی کر کے بتایا، یعنی ان کے اصول اور مبادی کے اوپر انہیں گرایا. اللہ کا شکر ہے ہم بھی اپنی دعوت اسی طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. ہم حکمت کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں. سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر میری اب تو سینکڑوں ویڈیوز ہو چکی ہیں منکرین خدا کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے. پھر وقتاً فوقتاً کرسچنس کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے، منکرین خدا ایتھیس کی طرف سے جو اسلام پہ حملے ہوتے ہیں، اس میں ویڈیوز ریکارڈ کرواتا ہوں.